کہندا کلمہ گواتا دا دور ہے، کوئی کہندا فصلہ زراعتاں دا دور ہے، کوئی کہندا چنگیاں باتاں دا دور ہے، کوئی کہندا چنگیاں براتاں دا دور ہے۔ باقی ناصر کو پوچھو اے سارے میں جھوٹے، فقط مصطفیٰ دیا راتاں دا دور ہے۔ تقریر کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی فیاض نقشبندی صاحب کو، آپ مکتب تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر پیش کریں۔ استقبال کی نعرہ تکبیر۔ ایڈے چلے پہلے سالانہ ہے جہاں دوسرا تیسرا پنجاواں ہو گیا ہے، پہلے تین تسی چلے پہ گئے پھر دوسرا پکڑا گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ راستے صاف بتاتے ہیں صاحب نے وہ سارے احباب جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت با سعادت خوشی اس جلوس دا آغاز کیتا، بالخصوص سر محمد عامر فریدی صاحب زیدہ شرف ہو، تو میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ پاک نے اپنی بابرکت اور لاریب کتاب اندر فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوب ان لوگوں نے فرما دے جس وقت اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت ہوئے کہ فلجفرحو، پھر خوشیاں مناؤ، اور اے خوشی کرنا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تسی جمع کر کے رکھ دیو او دے نالوں بہتر ہے۔ اگر میں اپنی بات کراں یا کسی محدث مفکر کا قول پیش کراں تو ہو سکتا ہے وہ لوگ جنہاں نے ان دنوں وچ کفر و شرک دی مشیناں لائیاں ہوندیاں نے، ہو سکتا ہے وہ رد کر دینا، تو حدیث پیش کراں تو ہو سکتا ہے وہ کہنا کہ یہ سند کے اندر جناب ضعف ہے، یہ سند کمزور ہے، یا جناب فلاں بات ہے یہ وہ۔ میں قرآن مجید کو پوچھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل اور رحمت تو مراد کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سونے فرما دیو کہ جس وقت اللہ کی رحمت اور فضل ہو گئے تو پھر خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور رحمت کی ہے، جے کسی کو مال زیادہ ہوئے نو پوچھئے کہ وہ کہندا ہے اللہ دا بڑا ہی فضل ہے، اولاد رب دے دے کہ بندہ کہندا اللہ دا بڑا فضل ہے۔ ہر سوچ دا زاویہ اپنا اپنا، لیکن قرآن کو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ دا فضل اور رحمت قرآن کی کو فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا کہ محبوب اساں تانوں عالمین دے واسطے رحمت ہی بنا کے بھیجیا۔ معلوم ہوا کہ جن قرآن اور رب نے رحمت فرمایا وہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور فضل تو مراد دوسری جگہ سے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ارسلناک، بے شک اساں تانوں بھیجیا، تانوں مبعوث فرمایا، شاہدا مبشر، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا تانوں شاہد بنا کے، گواہ بنا کے، مبشر خوشخبری سنان والا بنا کے، ونذیرا اور ڈر سنان والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلان والا باذن کے حکم نال تانوں داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، وسراج منیرا، اور سراج منیر بنا کے بھیجا۔ سونے کی آمد کا ذکر فرما کے اودیاں شاناں کا تذکرہ کر کے تے کہ فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیرا، اور فرمایا مومنین نو خوشخبری ہوے اس وجہ تو کہ انہاں دے اوپر انہیں بڑا بڑا فضل کر دیتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کی وجہ تو اللہ نے فرمایا آپ کا مبعوث ہو جانا، آپ کا دنیا کے اوپر آ جانا، فرمایا یہ فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل اللہ پاک نے فرمایا۔ فرمایا تو پتہ چلیا کہ فضل تو مراد بھی اللہ کے محبوب نے سب تو بڑا فضل، اور رحمت تو مراد بھی قرآن نے دسیا کہ وہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے جس وقت رحمت ہوئے تے فضل ہوئے تے فرمایا فلجفرحو، پھر خوشیاں مناؤ۔ اے خوشی کا ہی ٹائم ہے، اور اے خوشی کا ہی ایک طریقہ ہے جو اسی کیتی بیٹھے ہیں، اسی ایسے واسطے یہی کہنے ہیں کہ فلک کے نظارے
زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے۔ آج کا یہ جلوس فہم الاسلام أصحابه المتعذبين بأدابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند تقریم ببارکت درود اسلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے نہایت بعد بڑے احترام یاد ہوندے رہن گے کام جو چنگے ہوئے کہ یاد ہوندے رہن گے جدوں تک سنی ایک زندہ ہے اس کائنات کی اور ناصر رب نے جو چاہا تے میراث ہوندے رہن گے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا جناب تاریخ راجہ جنگ حضرت علامہ مولانا جو ہماری تربیت گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں، میری مراد علامہ سہیل اختر مرتضائی زیدہ مجدہو میں ان کو مائک حوالے کروں گا۔ عوام نے استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ لا زبان کرتا ہے ادنا آئے تو اسے با کمال کرتا ہے، کالا آئے اسے با جمال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے نہ پہچان، میرے رسول کو شمس و قمر سے نہ پہچان، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ آپ آتے ہیں مرحبا صلی علی کی ہے صدائے ہر سو، مرحبا صلی علی کی ہے صدائے ہر سو، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی، یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی میرے نبی۔ دو شیر پڑھنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ بندہ سور کرنے والا ہوئے توجہ نہ بھی کرو بابا ہو جاتی ہے کہ بے سرا بے تکی آواز ہوئے تو توجہ کرنی پڑی، اس واسطے توجہ کی ضرورت ہوئے گی۔ اے شیر میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں واسم من کا لم ترک کوئی نہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے تو اڈے جڑا سونا آئی چکر نہیں ویکھیا اور ویندی بھی کہے کہ کسے ماں نے کائنات میں ہو جا سونا جمیا ہی نہیں۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ وأحسن منك لم ترك عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلق مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حاضرین اللهم صل
ना छोड़ेंगे पारा जब मुश्किल में चले आए मेरे आका पारा जब मुश्किल में चले आए मेरे आका सुनते हैं वो आते हैं सुनते हैं हो रहा है करम सुबह शाम आपका, हो रहा है करम सुबह शाम आपका, वजह तस्लीम आलम है नाम आपका, इतने अच्छे मुकद्दर हैं मेरे हुजूर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद। अब हमारा जुलूस हवेली गुलाम अहमद खां वाली पे जाएगा, वहाँ पे दुआ खैर होगी और छोटी सी तकरीर होने के बाद यहीं पे इख्तिताम होगा और तमाम दोस्त अहबाब के लिए लंगर का इंतजाम किया गया है। तमाम दोस्त अहबाब शामिल हों और सवाब दरन हासिल करें। आज की इस पुरवकार जुलूस के अंदर मोहतरम जनाब रफ़ी साहेब और मोहतरम जनाब नवाज साहेब अपने पूरे काफिले को लेकर अंसारी बरादरान तशरीफ लेके आए हैं तहवील इस्लाम की तरफ से और हवेली विलायत खां वाली के तमाम नौजवानों और कारकुनान की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। और इसे जुलूस को लेके चलने वाले मोहतरम जनाब आमिर फरीदी साहेब और आतिफ लियाकत अली अंसारी साहेब और गुलाम मोहम्मद साहेब आया है कि मैं तुझी जाया एक तर्जुमा सी शेर सी हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत हसन बिन साबित की उम्र हुई है 120 साल। कितनी हुई? 60 साल आपने कुफर में गुजारे तो 60 साल इस्लाम में गुजारे। 60 साल से जब मुसलमान हुए 60 साल सुहाबी बन के गुजारे 120 साल की उम्र की दुनिया तो तशरीफ लै गए। इन तारफत इस वास्ते कराया है। आप फरमाते ने कि मैं 8 साल का बच्चा सा, मैनू शऊर समझ आया सी, मक्के का मैं रैशी सा। उस दौर में जा फरमाते ने कि सुबह उठदे जो काम होता सी ना पेशाब खाना टट्टी वास्ते लोग मक्के शरीफ के बाहर पहाड़ियां टिब्बियां टोया के ओले जाके जाते बाहर निकलते सारे जाते। आप फरमाते ने मैं 8 साल का बच्चा जो मैं उठा मैं पेशाब खाने कज़ाया हजम में जो असल लफज जो सुलझे है कज़ाया हजम या सादी जो पौधा लफज जो बच्चा अनपढ़ समझे। अच्छा वो कज़ाया हजम वास्ते मैं निकलिया मूँह नेरा कि कुदरती जो मैं मक्कियों बाहर निकलिया तो मैं तो क्या भी कितने पेशाब खाना करा। एक टिब्बे तो बड़ी शोर ते जोर की आवाज़ आ रही थी। मैनू ये चेता भुल गया भी मैं चलिया कि तेरा मेरी तवज्जो उधर हो। आवाज आ रही थी कि या माशर यहूदो फाइतमिउ इलैहि, या माशर यहूदो फाइतमिउ इलैहि, ऐ ज़माने दे यहूदियों छेती करो मेरे कोल इकट्ठे हो जाओ। उन्होंने इन्ना तो मैनू शौर नहीं सी। मैं बच्चा 8 साल का सी। मैं कि जो मैं देखा कि यहूदी लोग भजे जानो टिब्बे बजे मैं भी चला गया। जदों सारे यहूदी इकट्ठे हो गए थोड़ा जिहा चानन होने लग पिया। उन्हें पूछा भी तेनू की मुसीबत बन गई? अद्धी रात लोगों को बेराम कर रहे हैं, उठा रहे हैं, जगा रहे हैं और बड़े शोर नाल कह रहे हैं यहूदियों मेरे को इकट्ठे हो जाओ, की होया? उन्हें को आख्या होया है ताला नजमो अहमद अल्लाजी बोले बेही फी हादिल लैला कि अज मैं आसमान ते वेख्या अहमद नाम का एक सितारा अज चढ़िया है, अगे कभी नहीं चढ़िया। साढ़े उस्तादा पादियां ते वड्डियां रहबां ने गल दसी सी ऐ सितारा ऐस जगह तो जिस दिन चढ़ेगा आखिरी ज़मान पैगंबर अहमद की वो विलादत का दिन होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें आखे हुण की होना चाहिए? उन्हें वो रो गया ढा मारी तो रोया आखन लगा थानू किसी को कुछ पता नहीं, अज बड़ी इसराइल और सालत नबूवत खत्म हो गई।
یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ 8 سال کے بچے سے آپ آدھے بھی مینو ایڈی ڈگہائی گہرائی کی سمجھ نہیں سی پر مینو پتا ہے لگ رہا سی کہ دن عام دن نہیں کوئی عجیب ترین دن ہے یہ کوئی ایسا واقعہ پیش ہو گیا ہے جی وجہ سے ایڈا وڈا راہب ایڈا وڈا یہودیاں دا عالم ایڈا سمجھدار ٹائی مار کے رو کے افسردہ کے افسوس زدہ ہو رہا ہے اور افسوس کر رہے کو واقعہ ضرور پیش ہو گیا انہاں پوچھا تینوں کیویں پتہ لگا تینوں یہ تارے کا کیویں پتہ ہے تینوں یہ گل کنے دسی ہے کہ تارا چڑھے گا وہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ولادت کی رات ہوئے گی انہیں آکھیا ای الذی تلوہ علامت علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تارے دا چڑھنا اس چیز کی علامت دلیل تے نشانی ہے کہ یہ جڑا آج کسے گھر پتہ کرو بچہ ہویا کسے گھر پیدا ہے کون پیدا ہویا ہے کس خاندان چ پیدا ہویا ہے کس قبیلے چ پیدا ہویا ہے او دی ماں دا نام کی ہے او دے باپ دا نام کی ہے اگر تسی یہ میری رپورٹ لیا کے دیو میں آپ کی لمبی روشنی وجہ تانوں دی ساری وضاحت طویل جس ویلے انہیں دسیا پتا کیتا دل چڑھ گیا حضرت حسان بن ثابت فرماندے نے مینوں یہ گل جڑی نا ویسے دلچسپ نہیں لگی میں وہی گل پہ توجہ کرتا رہا پتا انہوں جا کے دسیا گیا کہ عبد المطلب مکے کا سردار ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وچوں ہے او دا بیٹا عبداللہ ہے جڑا 4 مہینے پہلے وفات پا گیا ہے او دے گھر حضرت ایک بچہ پیدا ہویا ہے او دی ماں دا نام آمنہ ہے انہیں جب اس نے غور کیتا پھر انہیں کیا فی تلک اللیلتی فی بعض کتاب القدیمہ تے اے کوئی گلہ ساڑیاں قدیم کتاباں میں لکھیاں نے اور یہودیاں دے کار اس دن جنہوں اسی وہ صفحے ماتم والے اللہ بھی افسوس پہ گیا کہ ساڑھے بچوں آج اے نبوت بنی اسرائیل بچوں نکل گئی اے بنو اسماعیل وچ ایک نبی بھی نہیں پیدا ہویا 70,000 نبی بنی اسرائیل قوم وچ پیدا ہوئے اور اے جو اے نبوت کا خاندان سی آج قیامت تک ڈنکا بجے گا بنو اسماعیل دے اس نبی آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چرچا تے رہے گا اور اسی لوگ جڑے خیر و خاصر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک رحمت بن کے دنیا کے تشریف لے آئے کوئی نبی کسی علاقے میں ہوگا کسی قوم میں ہوگا ایک ایک زمانے سے کئی نبی ہوئے آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی مخصوص علاقہ نہ کوئی مخصوص قوم نہ کوئی مخصوص محدود وقت قیامت تک آل دنیا دے اوپر ہر وقت بلکہ میں یہ آیت پڑھی تھی نا وہ تو لمبے مضمون جو یہ پاسے لگتی تھی آپ ساری کائنات ہر مخلوق واسطے نبی وما صالنا کا اللہ رحمت للعالمین ساری کائنات واسطے ہر مخلوق واسطے ہر جہان واسطے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے میری دعائیں جناب محمد عامر فریدی صاحب اور محمد عاطف انصاری صاحب محمد کاشف انصاری اور پیچھے نہ پروگرام کرایا میں حضرت حاصل احمد محمد طاہر منظور مرتضی صاحب دلال میجر بشیر احمد صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا موجود سی اور آج علامہ محمد طاہر منظور ایمرجنسی کے دور گئے جڑے پہنچ نہیں سکے کہ وہ انہاں دی حاضری تھاں تے بندہ ناچیز نو حکم ہوا سی چند منٹ دی حاضری واسطے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت نال میں محمد عامر فریدی والد صاحب سارے پرانے دوست پڑھا سی اللہ پاک نے والدین کی بخشی فرمائے اور انہوں نے بتایا جی مہر امام دین صاحب بابا سراج دین صاحب بلکہ انہوں نے خاندان بھی اس کی برکت میں بخش مغفر فرمائے اور انہوں نے ذوق میں شوق میں دل میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین
साहेब, राना यासीन साहेब, राना फकीर हुसैन, राना मोहम्मद अकरम, राना महमूद और राना वसीम, एडवोकेट मलक मुनीर साहेब और मलक नजीर साहेब, इन्होंने मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी कोशिश की है कि हवाइयों पे पहली बार मैंने करे रसूल पे सर को झुका दिया, मैंने करे रसूल पे सर को झुका दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया, सरशार कर दिया मुझे, बेखुद बना दिया, ऐ जिस्मे यार तूने मुझे क्या पिला दिया, उस पर हुई है रहमते मौला की बारिशें, जिसने नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया। जब बिछड़ता है महफिल में जाम आपका, सबकी नजरों में वो मोहतरम हो गया, सबकी नजरों में वो मोहतरम हो गया, सबकी नजरों में वो मोहतरम हो। मालक कंडवी लगन दीदे कीती ईमो दीन दफाए, रोया गाजी मुमताज फिदाए और रिजवी बाबे दे जनाजे दसिया, आज इस ऐकल सारे जग नूं ओ हंचू नहीं पक्का देंदे, मालक कण नहीं लगन देंदे, मजबान की आमद सोने की आमद, आमदे मुस्तफा चेहरा है मस्तुहा, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा। फुरकानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद व रफअना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाह, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। क्योंकि जेड़े पढ़दे दुरूद हुजूर उत्ते उन्हां ताईं हुजूरियां हुंदियां ने, फिर ऐसा सोने दा कुर्ब नसीब हुंदा, फिर कदे नबीयां हुंदियां ने, जदों पढ़िए दुरूद हुजूर उत्ते दूर कुल मजबूरियां हुंदियां ने, कसम रब दी सुल्तानी दुरूद पढ़िया ऐसा सारियां पूरियां हुंदियां ने। खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं। ये शेर उनके लिए है कि जिन्हें जुबान के ताले नहीं तोड़े, दुरूद पाक नहीं पढ़ा, इस शेर को सुन के दुरूद पाक जरूर पढ़ेंगे तो खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं। आधे पीढ़ी को वो फिर से शबाब देते हैं, आधे पीढ़ी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दुरूद नफरत न कर, वो तेरे सलाम का भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले इस हवेली वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आमिर भाई, गुलाम मोहम्मद साहब और इसके अलावा जितने भी इनके रुफका बेटे हैं और जितने भी हवेलियों वाले शामिल हैं, तमाम दोस्त अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो हुजूर इस्लाम की आमद के अंदर खुश हो रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, सरकार के नारे लगा रहे हैं, हुजूर की आमद की खुशी मना रहे हैं। हमसे लोग कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है, आप जुलूस निकालते हैं, आप क्यों नारे बुलंद करते हैं? 12 रबीउल अव्वल को तो सरकार की वफात है, आप पैदाइश का दिन मनाते हैं। हमने कहा अरे वफात वो मनाए, गम वो मनाए कि जिनका नबी जिंदा नहीं है, मकसद वो है, अहले सुन्नत का ये अकीदा है, हमारा नबी आज भी जिंदा है। हम दुरूद पाक जहां भी पढ़ते हैं वो मदीने में वाला दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो सरकार जिंदा है, आज भी मदीने से हमारे ऊपर फैज आ रहा है। कुरान के अंदर एक पूरी सूरत मौजूद है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब ये सरकार का चाचा था। किताबुन निकाह बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि सदाबा एक लौटी थी कि वो आती है कि तेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। उसने कहा कि अच्छा भतीजा पैदा हुआ है, तो खुशी के अंदर आ गया, खुशी के अंदर आया अबू लहब और उंगली के साथ इशारा किया कि तू आजाद है।
انگلی کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ تو آزاد ہے. کوئی من گھڑت بات نہیں. بخاری شریف کا حوالے دے رہا ہوں, کتاب النکاح کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی ابو لہب نے, اور ان کے ساتھ اپنی لونڈی کو ایسا اشارہ کر کے آزاد کر دیا. وہ بندہ مر گیا, ابو لہب مر گیا, قبر میں اتارا, اور جب دفن کر کے واپس آ گئے, کچھ دنوں بعد گھر والوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی کیا گزری تیری اوپر, کیسے دن چل رہی ہے. کہتا ہے کہ بڑی سختی ہے, قبر کا عذاب بڑا سخت ہے, بڑا کٹھن مرحلہ ہے, بڑا سخت عذاب ہے. تو کہا پھر تیرے اوپر کیا گزرتی ہے؟ کہنے لگا ہاں صرف ایک دن آتا ہے, وہ پیر کا دن آتا ہے. پیر کے دن کو کیا ہوا, تجھے کیسے تسلیم ملتی ہے؟ کہنے لگا اس دن میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا تھا, اور وہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی آمد کی خوشی کے اندر میں نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا ثوابہ تو آزاد ہے. جس انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ ثوابہ تو آزاد ہے, کہ پیر کا دن آتا ہے, اس انگلی سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے, عذاب ختم ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں, اللہ کا عذاب ختم ہو جاتا ہے, اللہ کا کرم ہو جاتا ہے, اللہ کا فضل آ جاتا ہے, اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں, رب کا کرم آ جاتا ہے, مصطفیٰ کی رحمتیں آ جاتی ہیں. ارے کیوں میرے پر رحمتیں آتی ہیں؟ کیونکہ میں نے سرکار کی آمد پر اس صحابہ کو آزاد کیا تھا. اللہ پاک میرے اوپر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. اچھا, یہ کافر نے سرکار کی آمد کی خوشی منائی, اور خوشی منانے کے بعد مر گیا. اللہ نے اس کو یہ اجر عطا فرمایا, اس کو یہ ثواب دیا, اس کے اوپر رحمتیں نازل فرمائی کہ 3 دن وہ بھی عذاب سے نجات پاتا ہے اور پانی پلایا جاتا ہے. جس کی مذمت کے اندر رب نے پوری ایک سورت نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. جس کی مذمت کے اندر رب نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہو. ارے وہ سرکار کی آمد کی خوشی منائے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. ہم لوگ کی امت نہیں ہے, ہم موسیٰ کی امت نہیں ہے, ہم عیسیٰ کی امت نہیں ہے, ہم مباغ ظہر کہتے ہیں, ہم محمد کی امت ہے, سرکار کی امت ہے. ارے سرکار کا امتی جب سرکار کی آمد پر خوشی منائے گا تو رب کائنات اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا. ارے رہے گا نہیں, ان کا چرچا رہے گا نہیں, ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اللہ پاک سب کا آنا جانا قبول فرمائے. میں دعا کے لیے مائک پیش کروں گا حضرت علامہ مولانا محترم سہیل اختر مرتضی صاحب کو, وہ تمام قبرستانوں والوں کے لیے اور ساری حویلی والوں کے لیے دعائیں خیر فرمائیں.